وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین محترم، ہمارے اس مختصر درس کا موضوع سخن ہے انتظار اور منتظرین بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جس طرح کہ ہر صاحب عقل، ہر باشعور انسان یہ درک کر سکتا ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ ناظرین محترم، امام زمان علیہ السلام کے لیے دو غیبتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ایک غیبت صغریٰ کہ جس میں امام علیہ السلام چند اشخاص سے ملاقات فرماتے تھے اور انہی چند منتخب اشخاص کے ذریعے سے دین الہی کے پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اور یہ اشخاص، یہ ہستیاں جنہیں سفیران امام کہا جاتا ہے اور نائبین امام بولا جاتا ہے، اور یہ چار ہستیاں تھیں مجموعی طور پر جن کو نواب اربع کا نام دیا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ مختصر طور پر اس کی تاریخ کا دورانیہ بھی بتاتا جاؤں کہ سن 255 یا 56 ہجری با اختلاف روایات امام زمان علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے 5 سال بعد سن 260 ہجری میں غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ سن 260 ہجری سے 65 ہجری تک جو نائب مقرر ہوئے ان کا نام ہے جناب عثمان بن سعید۔ پہلے سفیر، پہلے نائب امام جناب عثمان بن سعید تھے، جو غیبت صغریٰ میں دین الہی کے پیغام کو امام علیہ السلام سے لے کر شیعان امام زمان علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے۔ 5 سال جناب عثمان بن سعید سفیر رہے، پھر 265 ہجری سے 305 ہجری تک انہی سفیر اول کے بیٹے جناب محمد بن عثمان یہ سفارت کا کام انجام دیتے رہے۔ پھر 305 ہجری سے لے کر 326 ہجری تک یہ 21 سال کا عرصہ جناب حسین بن روح نوبختی سفارت کے عہدے پر فیض یاب رہے اور پیغام الہی کو مومنین تک پہنچاتے رہے۔ پھر 326 ہجری سے 329 ہجری تک یہ 3 سال کا مختصر ترین عرصہ آخری سفیر، چوتھے نائب جناب علی بن محمد السمری عہدہ سفارت پر فیض یاب ہوئے اور دین الہیہ کے پیغام کو مومنین تک پہنچاتے رہے۔ ناظرین محترم، 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا
غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی 329 ہجری کے بعد سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر الی ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانہ تک، یہ سارا دور، یہ سارا زمانہ غیبت کبریٰ کا دور کہلاتا ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین کے لیے یہ فرض ہے، مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ منتظر امام زمان عجل اللہ تعالی شریف بن کر رہیں۔ منتظر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لفظ آتا ہے تو فوراً ذہن میں لفظ انتظار آتا ہے۔ انتظار عادی طور پر تو انتظار کا معنی یہی لیا جاتا ہے کہ کسی کی راہ تکنا، کسی کے راستے پہ اپنی آنکھوں کو نچھاور کرنا، یہ انتظار کا معنی عادی طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ انتظار کسی عام بندے کے لیے ہو تو پھر یہ معنی ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے کہ فقط کسی کے راستے پر اپنی آنکھوں کو نچھاور کر کے بندہ منتظر بن کے بیٹھا رہے۔ لیکن یہی انتظار جب نمائندہ الہی یوسف زہرا سلام اللہ علیہا بقیت اللہ عجل اللہ تعالی الشریف امین اللہ خلیفۃ اللہ کا انتظار کیا جا رہا ہو تو پھر انتظار فقط یہی کافی نہیں کہ بندہ اس کے راستے پر اپنی پلکوں کو بستر بنا کر اور راستے پر پلکوں کے پھول بچھا کر بیٹھا رہے اور تکتا رہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کب ظہور فرمائیں گے، بلکہ احادیث سے جو استفادہ کیا جاتا ہے، انتظار فقط کسی کے راستے پر بیٹھنا نہیں بلکہ انتظار کو عمل کا نام دیا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا بہترین عمل قائم آل محمد کا انتظار ہے۔ تو پتہ چلا انتظار عمل کا نام ہے۔ اور ناظرین محترم، یہیں پر خاص توجہ سے اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ انتظار دو طرح کا ہوتا ہے۔ انتظار یا تو حالتاً کیا جاتا ہے یا عملاً اور کرداراً کیا جاتا ہے۔ حالت ایسی بنا لینی چاہیے کہ پتہ چلے یہ بندہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کسی نمائندہ الہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ حالتاً کی مثال تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک نمائندہ الہی کا انتظار پیش کرتا ہوں کہ ملک الموت ایک نمائندہ الہی، ایک حجت خدا کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے۔ سینکڑوں سال زندگی گزار چکا تھا یہ نمائندہ الہی۔ ملک الموت نے آ کر پوچھا اتنے سال آپ نے دنیا میں زندگی گزاری، آپ نے کوئی اچھا گھر نہیں بنایا، کوئی سکونت کے لیے، آرائش کے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ نہیں بنائی۔ تو وہ نمائندہ الہی یہی فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اے عزرائیل، اے ملک الموت، تیرے انتظار نے مجھے گھر نہیں بنانے دیا۔ سینکڑوں سال زندگی گزارنے والا یہ نمائندہ الہی اس طرح منتظر بن کے جی رہا ہے کہ یہ جملے ادا کر رہے ہیں کہ تیرے انتظار نے مجھے گھر بھی نہیں بنانے دیا کہ پتہ نہیں اللہ جانے تو کس وقت آ جائے۔ یہ ہے حالتاً انتظار
کہ یعقوب یوسف کا اس حالت میں انتظار کرتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم قائم آل محمد کے انتظار کے لیے کتنا حقیقی منتظر بن کے جی رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے قائم آل محمد کے انتظار میں۔ اور دوسرا ہے عملاً اور خارج میں کردار ادا کرنا۔ اس کے لیے میں مثال پیش کروں گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی دنیاوی کسی عہدے پہ فائز بندہ، کوئی دنیاوی تھوڑی سی شان و شوکت رکھنے والا بندہ اگر ہمارے پاس آئے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم کتنا شان و شوکت سے اس کا استقبال کریں گے، اور اس کے آنے سے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اس کے آنے کے لیے اس کے بٹھانے کی جگہ کو خوبصورت بنائیں گے، اس کے آنے کے لیے خوبصورت انتظامات کریں گے، اس کے آنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، خوبصورت لباس پہنیں گے اور اچھی سے اچھی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں گے۔ یہ تو ہے عزیزان محترم کسی عام دنیاوی شان و شوکت رکھنے والے کے انتظار کا مرحلہ، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ غیبت کبریٰ کے دور میں ہم یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے منتظر ہیں، ہم بقیت اللہ کی حجت کے منتظر ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہماری حالت حقیقی منتظر والی ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارا کردار حقیقی منتظر والا ہے یا نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ منتظر کا فریضہ ہے۔ جس طرح کسی عام مہمان کے لیے انسان معاشرے کے لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ فلاں عہدے پہ فیض یاب بندہ میرے پاس آ رہا ہے، جلدی سے آ جاؤ، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، سب نے مل کر اچھا استقبالیہ دینا ہے، معاشرے کو آپ آراستہ کرتے ہیں، معاشرے کا اہتمام کرتے ہیں اس کے آنے کے لیے، تو اسی طرح قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں ہم، تو اس کے آنے کے لیے، ان کے آنے کے لیے ہمیں معاشرے کی اصلاح، معاشرہ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اس طرح آمادہ کر لیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں ایک ہی آواز پر ہر طرف سے لبیک کی آواز آنی چاہیے۔ سبق لینا چاہیے آج کے مراجع عظام سے ہمیں۔ تاریخ میں یہ لفظ محفوظ ہیں کہ ایک منتظر نے اچانک ایک فتویٰ دیا ہے، اور تاریخ میں یہ لفظ لکھے گئے ہیں، یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے جب داعش حملہ کرنا چاہتی تھی کربلا اور نجف اور سامرا اور بغداد پر، تو مرجع اعظم آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامہ ظلہ انہوں نے فتویٰ صادر کیا، ایک ہی آواز پر ہزاروں بندوں نے لبیک کہا، کربلا کو بچانے کے لیے، نجف کو بچانے کے لیے، سامرا کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے معاشرے کی آمادگی کہ ادھر سے آواز آئے، ادھر سے لبیک کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ انتظار کوئی عام مرحلہ نہیں ہے، بہت فضیلت ہے انتظار کرنے والے کی، اور بہت ضرورت ہے حقیقی منتظر بننے کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصحاب جمع ہیں، اصحاب کے درمیان امام علیہ السلام موجود ہیں، اصحاب سے پوچھتے ہیں کیا میں آج آپ کو ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے بغیر اللہ کسی بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا؟
تو اصحاب نے کہا مولا کیوں نہیں، مولا ہمیں ایسی عبادت ضرور بتائیں، ایسا عمل ضرور بتائیں کہ جس کے بغیر اللہ بندوں کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ صاحب غیبت نعمانی لکھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا وہ عمل، پہلی وہ چیز کہ جس کے بغیر اللہ عبادتوں کو قبول نہیں کرتا وہ ہے اقرار وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کے واحد ہونے کا اقرار کرنا۔ اور دوسرا عمل اقرار نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور تمام انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کرنا۔ اور تیسرا عمل کہا ہماری ولایت کا پرچار کرنا۔ چوتھا عمل فرمایا جس کے بغیر اللہ عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، فرمایا ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا۔ اور پانچواں فرمایا قائم آل محمد کا انتظار کرنا۔ قائم آل محمد کا انتظار، یہ اہمیت ہے کہ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق معصوم فرماتے ہیں وہ اشیاء میں بیان کر رہا ہوں کہ جن کے بغیر اللہ اعمال کو قبول نہیں کرتا، اور انہی اشیاء کے شمار میں امام فرماتے ہیں انتظار قائم آل محمد، کہ ہمارے قائم کا انتظار کرنا بھی اتنا افضل ترین عمل ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں چھٹے لال ولایت، فرماتے ہیں کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم اہل بیت میں سے قائم آل محمد کا انتظار کرنے والے شیعہ، کہ ان کی غیبت میں جو ان کا انتظار کریں اور ان کے ظہور کے وقت ان کی نصرت کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو ناظرین محترم، یہ انتظار فقط راہ کو تکنا نہیں، یہ انتظار ایک کردار اور عمل کا نام ہے۔ پہلے تو ہم نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے قائم آل محمد کا سامنا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، قائم آل محمد کے لیے سپاہی تیار کرنے ہیں، جتنا ہو سکے قائم آل محمد کے ظہور کے لیے معاشرے کو آمادہ کرنا ہے۔ اور یہ انتظار آج سوال کیا جاتا ہے، کیا غیبت کبریٰ میں جو ہم منتظر بن کے جی رہے ہیں، کیا فقط یہ انتظار ہم ہی کر رہے ہیں یا ہم سے ما سبق اس سے پہلے بھی کوئی منتظر رہے ہیں؟ تو ناظرین محترم، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک انبیاء انتظار کرتے رہے ہیں، انبیاء اسی عمل کو انجام دیتے رہے ہیں، اقوام سابقہ منتظرین بن کر جیتے رہے۔ کتاب ہے، اسی کے جملے ہیں، کان الابرانیون ینتظرون جیلا بعد جیل وجاءت البشائر والوعود فی کتبہم، کہ عبرانی لوگ نسل در نسل قائم آل محمد کے منتظر بن کر جیتے تھے، اور عبرانیوں کی بھی کتب میں قائم آل محمد کے انتظار کی ظہور کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہیں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے یہی لفظ بقیت اللہ اور قائم آل محمد، لفظ بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے جناب شعیب نبی نے بولا تھا۔ جناب شعیب نبی نے لفظ بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اور قائم آل محمد بھی یہ کوئی آج سے لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ جناب دانیال
سب سے پہلے انہوں نے جب وہ منتظر بن کر جی رہے تھے، انہوں نے انتظار کے مرحلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے لفظ قائم آل محمد بولا تھا۔ تو سابقہ ادوار میں بھی قائم آل محمد کے منتظرین بھی رہے ہیں اور انتظار بھی ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بھی انتظار کرتے رہے اور اپنے اصحاب کو درس انتظار بھی دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اشتیاق ظاہر کیا کرتے تھے کہ کاش ہم اس زمانے کو درک کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا کہ جس زمانے میں ہمارے قائم آل محمد نے آنا ہے، اور فرماتے ہیں اگر میں اس زمانے کو درک کر لیتا، اگر میں ان کی زندگی کے مراحل کو درک کر لیتا تو ساری زندگی ان کے انتظار میں گزار دیتا، ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ الفاظ ہیں، میں ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ بانی فقہ جعفریہ فرما رہے ہیں یہ ہے انتظار۔ یہیں سے فلسفہ انتظار کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ انتظار دوسری ذمہ داری جہاں ہر خیبت کبریٰ میں جینے والے، سانس لینے والے ہر انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ ایک حقیقی منتظر بن کر زندگی گزارے، اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت حاصل کرے۔ کیونکہ ناظرین محترم، انتظار کا مرحلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ انتظار کی وادی میں استقامت ممکن ہی نہیں ہے جب تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت نہ ہو۔ عمومی طور پر معرفت کا یہی معنی لیا جاتا ہے کہ معرفت یعنی کسی کے نام اور نسب کو یاد کر لینا۔ نہیں میرے بھائی، یہ کافی نہیں ہے۔ کسی کے نام اور نسب کو یاد کر لینا یہ ایک حقیقی منتظر کے لیے کافی نہیں ہے۔ جناب ابو نصر امام علیہ الصلوۃ والسلام 11ویں لال ولایت ابھی دنیا میں موجود تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور قائم آل محمد بچپن کا عالم تھا، قائم آل محمد کے پاس آ کر بیٹھے۔ ابو نصر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا آپ میری معرفت رکھتے ہیں؟ کہا ہاں مولا، میں جانتا ہوں آپ ہمارے مولا و آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ کہا ابو نصر میری معرفت کے لیے فقط اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا میں جانشین محمد مصطفیٰ ہوں، یہ بھی جان لو کہ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ حق ہوں، یہ بھی جان لو کہ میں ولی خدا ہوں۔ یعنی مقام وصایت بھی بتایا اور مقام ولایت بھی بتایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ولی خدا ہے اور اس کا انتظار ہم نے کرنا ہے اس کی اطاعت کے ساتھ۔ یہ ہے معرفت کا مرحلہ۔ اصل مشکل یہیں پر ہے کہ ہم حقیقتاً معرفت حاصل کر کے حقیقی منتظر بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دعویٰ تو ہے کہ ہم منتظر ہیں، بولتے تو ہیں العجل یا قائم آل محمد، بولتے تو ہیں العجل یا بقیت اللہ، لیکن حقیقتاً ہم اطاعت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح بن جاؤ جس طرح ہم چاہتے ہیں، پھر تمہیں ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم خود تمہاری ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔
یہ جملے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حقیقت بھی یہی ہے، روایات سے یہی استفادہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری روایات اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر بندہ حقیقی معرفت قائم آل محمد حاصل کر لے تو پھر اپنے آپ کو ہر لمحہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں قائم آل محمد کے ساتھ موجود ہوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں لال ولایت فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامامہ، کہ جو بندہ بھی اس حالت میں مرا کہ وہ اپنے امام کی معرفت رکھتا تھا، لم یضرہ ما تقدم ھذا الامر او تاخر، پھر اس کے لیے یہ بات ضرر نہیں دیتی کہ ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام مقدم ہو جائے یا مؤخر ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ بات کوئی ضرر نہیں دیتی کہ امام کا ظہور کب ہوگا، بلکہ امام فرماتے ہیں جو بندہ اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنے امام کی معرفت رکھتا ہو، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے خیمہ میں زندگی گزار کر گیا۔ حقیقت امر یہی ہے، یہ ہم محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حقیقتاً اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہے، حقیقتاً منتظر قائم آل محمد نہیں بن رہے، دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن وہ اعمال انجام نہیں دے رہے کہ جن سے ہم حقیقی منتظرین کی لسٹ میں شامل ہو سکیں۔ ایک عمل بھی آخر میں بتاتا جاؤں، منتظرین کی ذمہ داریاں جہاں علماء نے بتائی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے یہ بھی کہا فرمایا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، یہ بھی ذمہ داری ہے منتظر کی۔ جناب زرارہ کے سامنے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کبریٰ کے زمانے کا ذکر کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان کر رہے تھے غیبت کبریٰ کے زمانے کی کہ بہت مشکل دور ہوگا، تو جناب زرارہ فرماتے ہیں اگر مولا ہم اس زمانے کو درک کر لیں، اگر ہمیں اللہ یہ شرف عطا کرے کہ ہم بھی اس زمانے کو درک کریں تو ہم کیا عمل انجام دیں، تو معصوم فرماتے ہیں اگر اس زمانے کو پالو تو اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ فرمائے اس دعا کو ضرور پڑھتے رہنا، اور روایات سے یہی استفادہ ہوتا ہے۔ علماء نے اپنی کتب میں منتظرین کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، ہر روز یہ نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم اپنی دعاؤں میں قائم آل محمد کو ضرور یاد کیا کریں۔ زیادہ لمبی کوئی دعا نہیں آتی، کوئی زیادہ جملہ نہیں بولنا چاہتے، کم از کم اپنی قنوت میں یہ ضرور کہہ دیا کریں اللہم عجل لولیک الفرج۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے، قائم آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔